السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امداد کن از بندائے ہم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ارحمنا۔ الحمدللہ الذی اکرم الشہداء بالحیاتہ بقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، والصلاة والسلام على صاحب الشفاعات وعلى آله وأصحابه الذين فضوا بالشهادة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سچا ہے ہمارا خالق جس نے ہمیں پیدا کیا، سچا ہے ہمارا رزاق جو ہمیں کھلاتا ہے۔ تمام تعریف و حمد و ثنا اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور تمام قسم کے درود و سلام اس نبی کریم علیہ السلام پر نچھاور ہو جو سید المرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ ایک مرتبہ جس کو جو درود شریف یاد ہے بابلند آواز میں پڑھے، اللہ رب محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد رسول کے حوالے سے میں کچھ شعر پڑھتا ہوں، اگر آپ تیار ہیں ایک مرتبہ کہیے تو یا رسول اللہ، اور لہ کے یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے وہ حبیب خدا ہے، وہ رسول خدا، کہیے سبحان اللہ۔ وہ حبیب خدا ہے، وہ رسول خدا، جن کو کہتے ہیں سب سرور انبیاء۔ وہ حبیب خدا ہے، وہ رسول خدا، جن کو کہتے ہیں سب سرور انبیاء۔ ہر طرف سے یہی آ رہی ہے صدا، لو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، لو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اسی تعلق سے بریلی کے امام، بریلی کے قلندر اعلیٰ حضرت عشق و محبت امام احمد رضا خان احمد رضوان فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بکتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور یا رسول اللہ علیہ السلام تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کہیں اور جگہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشگ رحمت کا وہ قلم دان گیا۔ اور یا رسول اللہ علیہ السلام انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ محترم حضرات اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اگر آپ اس کی مطلب سمجھیں گے، اس کا ترجمہ کو اگر سمجھ لیں گے، تو آپ اگر اس شعر کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں گے تو آپ کی زندگی یہاں بھی کامیاب ہے، کل آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ نبی کے سچے وفادار ہیں، اگر نبی کے سچے چاہنے والے تھے، اگر آپ نبی کے سچے عاشق تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہے، آپ کی ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرنا ہے، اگر آپ کسی بیٹے کے باپ ہے، اپنے بیٹے سے زیادہ نبی سے محبت کرنا ہے، اپنی بیوی سے زیادہ نبی سے محبت کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی کی چاہنا ہے۔ اس لیے
आला हज़रत फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। इसका सीधा तर्जुमा एक है, इसका मतलब साफ जाहिर होता है। अगर आप इंजीनियर है तो आप इंजीनियर बाद में है, अगर आप डॉक्टर है तो डॉक्टर बाद में है, अगर आप प्रोफेसर है तो प्रोफेसर बाद में है, अगर आप किसी खानका के पीर है तो पीर बाद में है, अगर आप शेख है तो शेख बाद में है, अगर आप खान है तो खान बाद में है, अगर आलिम है तो आप आलिम बाद में है, अगर आप मुफ्ती है तो मुफ्ती बाद में है, अगर आप मुफस्सिर है तो मुफस्सिर बाद में है, अगर आप मुहद्दिस है तो मुहद्दिस बाद में है, अगर आप पायलट है तो पायलट बाद में है, अगर आप साइंसदान है तो साइंसदान बाद में है, अगर आप सियासतदान है तो सियासतदान बाद में है, अगर आप किसी राजनीति के नेता है तो आपकी नेतागिरी अपनी जगह है। हर चीज कोई कुछ भी हो, हर चीज बाद में है। हम लोग सबसे पहले रसूल के गुलाम। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जब आप दुनिया में रहते अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी बहन से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपने कुंबा से ज्यादा नबी से मोहब्बत करेंगे, तब दुनिया से मुसलमान बन के जाएंगे। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मोहतरम हज़रात, आज हम लोग उससे मुर्शिद अली रिज़वान की उससे पाक पर हम लोग हाजिर हैं, उससे फैज़ भी ले रहे हैं और जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हम लोग बैठे हैं। मोहतरम हज़रात व सामईन किराम, आज लोग अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं, नबी से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत के आड़ में सहाबा किराम की गुस्ताखी करते हैं। कुछ लोग हैं जो सहाबा किराम की मोहब्बत के आड़ में अहले बैत की गुस्ताखी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा किराम से भी मोहब्बत करते हैं, औलिया किराम से भी अकीदत रखते हैं। मोहतरम हज़रात, मैं चाहता हूँ आज इस महफिल में अहले बैत की कुछ शान बयान कर दूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। तो आप लोग सुनने के लिए तैयार है ना? बैत की कुछ देर के लिए शान बयान करना गए और बोलमा करमाए आएंगे, जश्न आमद रसूल के हवाले से कुछ बातें बयान करेंगे, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है अहले बैत की शान में कुछ गुफ्तगू कर दूँ। तो एक मतलब अगर आप तैयार करिए, या अली अल्लाह के या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। तो मैं शेर पढ़ता हूँ, जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, कुफ्र को हैदरे तलवार से डर लगता है। अब्दुल मन्नान भाई शेर देखिए, जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, कुफ्र को हैदरे तलवार से डर लगता है। कोई बदअकीदा बरेली जाएगा कैसे, उसे तो सरकारे आला हज़रत से डर लगता है। और शायद कहता है ज़बान पाक करो अली अली कहकर, ज़बान पाक करो अली अली कहकर, वहाबियत मिटाओ अली अली कहकर। अगर माए चाहे बच्चा नेक हो तो बच्चे को दूध पिलाओ अली अली कहकर। आप किसी भी जलसे में चले जाइए, शहीद इमाम हुसैन के माह मुहर्रम हराम शरीफ में जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के हवाले से हो या जश्न आमद रसूल के हवाले से हो, किसी घर में अकीका का प्रोग्राम हो, हर महफिल में अहले बैत की बयान की, अहले बैत की शान बयान की जाती है, अहले बैत का मर्तबा बयान किया जाता है, अहले बैत का हम लोग जिक्र करते हैं, जिक्र अली भी करते हैं, जिक्र अली भी सुनते हैं, जिक्र अली करवाते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत तक जब तक सूरज चांद निकलता डूबता रहेगा, अहले बैत का जिक्र हर लम्हे होगा, अहले बैत की शान हर जगह बयान होगी। इसलिए तो हम लोग मौला अली का जिक्र, मौला अली का जिक्र किसी के कहने से नहीं करते थे, मौला अली का जिक्र किसी के कहने से हम लोग नहीं सुनते थे, बल्कि हमारे और आपके पैगंबर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, मक्के सरदार, मदीने के ताजदार पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि अली का जिक्र सुनना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। इसलिए कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन मौला अली की
زیارت کے لیے جاتے تھے تو آپ دیگر صحابہ کرام عرض کرتے تھے آپ لوگ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ لوگ کثیر تعداد میں زیارت کے لیے جاتے تھے، آخر وجہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے ہم ہر لمحہ ہم لوگ ہر جگہ میں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے جو حضور کے آل ہیں، خاندان ہیں، ان سے دل لگا کے محبت کرنے والے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل بیت سے کس طرح محبت کرنا چاہیے؟ الوداع حج کے موقع پر ہمارے اور آپ کو کہیے سبحان اللہ، اور تو کہیے یا رسول اللہ، کہ یا حسین۔ آپ لوگ ہر وقت بیدار ہیں، میں بس 5-10 منٹ کے لیے آپ کا موڈ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ 5-10 منٹ کوئی تقریر کی نہیں جاتی ہے، کوئی عنوان پر ایک موضوع پر تقریر کی جاتی ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، بس میں آپ کے درمیان 5-10 منٹ کا حاضر ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ تیار ہو گئے اور بھی دیگر خطیب کو سملا دیں تو کہیں یا رسول اللہ، کہیں یا حسین، دل لگا کے یا حسین، یا حسن۔ اہل بیت کی شان کیا ہے؟ الوداع حج کے موقع پر ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ الوداع کے حج کے موقع پر آخری آیت قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد اور قرآن مجید میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت پر اور دوسری پر وہی نازل نہیں ہوئی۔ جب یہ وہی نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیت پاک نازل ہوئی اور قرآن پاک کی شروع کی آیت یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک قرآن پاک کی پہلی آیت نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جب الوداع حج کے موقع پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور یہ آیت پاک نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم الوداع حج کے موقع پر اس کے بعد ہمارے آپ کے نبی دنیا سے وفات کر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، ظاہری طور پر ہمارے آپ کے نبی دنیا سے وفات ہو جائیں گے۔ ہمارے اور آپ کے نبی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور اونٹنی پر سوار ہو کر ارشاد فرماتے تھے، کہاں ہے مولا علی کے نور نظر، کہاں ہے مولا علی کے لخت جگر، اے حسن کہاں ہے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبیک یا رسول اللہ کہا، یا رسول علیہ السلام میں حاضر ہوں۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ارشاد فرماتے تھے، کہاں ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نور نظر، کہاں ہے میرے پیارے لاڈلے حسین؟ تو امام حسین علیہ السلام لبیک یا رسول اللہ کہا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میں بھی حاضر ہوں۔ اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم الوداع حج کے موقع پر اونٹنی پر سوار تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، دوسری ہاتھ سے امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے 7,000 صحابہ کرام الوداع حج کے موقع پر حاضر تھے۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے صحابہ کرام سے، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے غلاموں، تمہیں معلوم ہے میرے صحابیوں تم میرا کلمہ پڑھو، تمہیں معلوم ہے یہ دونوں کون ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول علیہ السلام یہ تو آپ نور نظر ہے، یہ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہے، یہ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ تو مولا نبی پاک علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے تھے، اے میرے صحابیوں تمہیں ان کا مرتبہ معلوم ہے، ان کی شان کیا ہے معلوم ہے، ان کی عظمت کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے، یا رسول علیہ السلام ان کا شان کیا ہے، ان کی مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے تھے، اے میرے صحابیوں کان کھول کر سن لو، جو دنیا میں رہ کر حسن سے اور حسین سے محبت کرے گا، کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بغیر حساب مغفرت فرما کر جنت میں داخل کر دے گا۔
تو اہل بیت کی شان کیا ہے؟ جو اہل بیت سے محبت کرے گا بغیر حساب، کتنے ہی بڑا خطا کار ہو، کتنے ہی بڑا بدکار ہو، کتنے ہی بڑا گنہگار ہو، لیکن اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اہل بیت سے محبت کرے، دکھاوے کے لیے دل سے کرے، دل لگا کے کرے، اس لیے کہ ہم لوگ علی کا ذکر اس سے کہنے سے نہیں کرتے کہ ہمارے آپ کے نبی نے کہا، اس لیے ہم لوگ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں۔ محترم حضرات، میں ہر تقریر میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ دل سے نبی سے محبت کرے، دکھاوے کے لیے نہیں کرے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ایک کم عمر والے صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں نماز پڑھنے آتے تھے۔ ایک کم عمر والے صحابی آئے، ایک چھوٹے سے بچے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوتے، وہ صحابی رسول آتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جوتا اتار کر مسجد میں داخل ہوتے، وہ جوتا لے، صحابی جوتا لیتے، صاف کرتے، اچھے سے پوچھا لگاتے، جوتے کو اچھے سے دھو دیتے اور اپنے پاس رکھتے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نکلتے تو اس صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جوتا آگے بڑھا دیتے تھے اور پہننے کے لیے کہتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر پہنتے تھے۔ پھر دوسرا دن وہی صحابی چھوٹا سا بچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، وہی صحابی جوتا اٹھایا اور صاف کیا۔ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے وہ جوتا مبارک نعلین شریف کو رکھ دیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا گئے۔ پھر تیسرا دن وہی معاملہ، وہی بچہ مسجد نبی کے باہر حاضر ہے اور کہنے لگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ جوتے کو اپنے نعلین شریف کو اتار دیجیے۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نعلین شریف کو اتار گئے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ جب ہمارے آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی سے نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے تو ہمارے آپ کے نبی اس بچے کو مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگے کہ بچہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا فلاں بن فلاں ہے۔ تم کس خاندان سے ہو؟ میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں گھرانے سے ہوں۔ تو تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ اور پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ ہر میں 3 روز تم سے دیکھ رہا ہوں، میں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تم میری نعلین شریف یعنی میرے جوتے مبارک کو لیتے ہو، اپنے پاس رکھتے ہو، اچھے سے اسے صاف کرتے ہو، پھر مجھے آگے بڑھا دیتے ہو۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کیا تمہیں کسی نے کہا میرے نعلین شریف کو صاف کرنا؟ کیا تمہیں کسی نے کہا میرے جوتے مبارک کو صاف کرنا؟ تو چھوٹا سا بچہ صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام میں کسی کے کہنے سے آپ کو نعلین شریف کو نہیں صاف کرتا ہوں، یا رسول اللہ علیہ السلام میرا دل کہتا ہے تو میں آپ کو نعلین شریف کو صاف کرتا ہوں۔ تو دل سے نبی سے محبت کرے، یعنی کسی کے کہنے سے نہ کرے، نبی سے محبت کرے، دل سے کرے۔ ہمارے آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی طرف لوٹ گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو میری رضا کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرما دو۔ محترم حضرات، اس سے معلوم ہوتا ہے آج ہم لوگ جو جشن عید میلاد النبی کے موقع پر آئے ہیں، پتہ چلتا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ میرے اندر جسم میں طاقت ہے، میں اچھا صحیح سلامت ہوں، تندرست ہوں، اس کی وجہ سے آ گیا ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ لوگ آئے ہیں۔ اللہ کی بغیر توفیق کے کوئی اچھی جگہ میں بیٹھ نہیں سکتا، کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ جب تک اللہ توفیق دے آپ کسی اللہ کے ولی کے مزار میں حاضر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ آپ سے راضی ہے۔ محترم حضرات، ہم تمام حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کرنا توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔